الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطاً اور لوط علیہ السلام اس قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو وانتم تبصرون اور اس حال میں کہ تم دیکھتے بھی ہو اسے اینکم کیا بے شک تم لتأتون الرجال البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً شہوت لے کے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم تو جاہل قوم ہو فما کان جواب قومہ تو بس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا سوائے اس کے کہ ان قالوا انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم کہ تم نکال دو اپنی بستی سے آل لوط کو انہم اناس یتطہرون بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ بنتے ہیں فانجیناہ پھر ہم نے اس کو نجات دی واہلہ اور اس کے اہل و عیال کو الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے قدرناہا فی الغابرین ہم نے اس کو اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا پیچھے رہنے والوں میں سے وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے برسائی ان کے اوپر بری بارش فساء تو پس بہت بری تھی مطر المنذرین ڈرائے جانے والے لوگوں کی بارش قل الحمدللہ کہیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں وسلام اور سلامتی ہو علی عبادہ الذین اس کے ان بندوں پر اصطفیٰ جو چنیدہ ہیں اللہ خیر کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے اما یشرکون یا وہ بہتر ہیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا مختصر واقعہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ شرک کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے فحاشی اور عریانی جیسے کام کے اندر بھی مبتلا تھے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس حیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی شرعی حدود کیا کسی بھی چیز کا کسی بھی حکم کا یا کسی بڑے سے بڑے کا خیال اور پاس نہیں رہتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کلام النبوہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا انہوں نے اپنی قوم کو تاکید کی ہے، قوم کو سمجھایا ہے، قوم کو یہ بات بتلائی ہے کہ ان من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت ایک حد ہے جب تک تم اس میں رہو گے پھر تم اللہ تعالیٰ کی حدود کا بھی حیا کرو گے اور یہ ساری چیزیں تم میں جو اخلاقیات ہیں یہ موجود رہیں گی، وہ حیا ہے۔ اور جب حیا ختم ہو جائے گا نا تو فاصنع ما شئتم جو تم چاہو کرو، یعنی پھر کوئی بھی حد باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے حیا اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں کا یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور اخلاقیات اس کو بہتر رکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ولوطاً اذ قال لقومہ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون کہ کس قدر کھلی یہ بے حیائی ہے اور تم اس کا ارتکاب کرتے ہو اینکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے اس کو جو درست رستہ ہے وہ نکاح کی صورت میں دیا ہے کہ نکاح کیجئے عورتوں کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا اس کو چھوڑ کے وہ نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ تو فرمایا بل انتم قوم تجہلون تم تو ایسی قوم ہو کہ جو ایک جاہل سے جاہل آدمی ہے اس کے نزدیک بھی جاہل ہو، یعنی کوئی بھی آدمی اس چیز کو نہ اچھا سمجھتا ہے اور نہ ہی یہ کام کسی طرح سے بھی مناسب ہے کہ جو تم اس بنیاد پہ کر رہے ہو۔ تو فما کان جواب قومی ہی تو اس کی قوم کا جواب کیا تھا الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم ایسے کرو کہ یہ زیادہ اناس یتطہرون بنتے ہیں، پاکیزہ بنتے ہیں، یہ زیادہ طاہر بنتے ہیں، اس لیے ایسے کرو کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور آپ کے انہوں نے قتل کی بھی سازشیں کی اور آپ جناب لوط علیہ السلام کو پریشان کرنے کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، جس کا اندازہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے تو ان کی پریشانی کا کیا عالم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ہم نے اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اور جو اس کے ماننے والے تھے ان کو نجات دی إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کی۔ اب بیوی کیا تھی؟ بیوی کے اندر یہ جرم تو نہیں تھا نا، بیوی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی سمجھ لیں یا ان کے ساتھ ان جیسا نظریہ رکھتی تھی، اس لیے فرمایا قدرناہا فی الغابرین ہم نے اس کو جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے ان کے اندر لکھ دیا۔ حکم یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے چلے جاؤ، لیکن ایک پابندی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، ایک پابندی وہ کیا ہے کہ پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے یا ہم پیچھے واقعہ پڑھ رہے ہیں
پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ پیچھے والوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا، تم نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو یہ کڑی بڑی گل ہے، شرعی حکم ہم اڑانے کے اندر اور اس کو ٹالنے کے اندر تو ایسی مہارت اس قوم کے اندر آ گئی ہے کہ جناب نماز جیسی اہم عبادت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ایسے ایسے الفاظ کہہ دیں گے جاؤ نماز تسی پڑھو جا کے، نمازوں سے خدا ملتا ہے، اگر اس طرح سے خدا ملتا ہو تو پھر اسی جڑا کام کرنا ہے، اس وجہ سے ہمیں اللہ راضی ہو جائے گا اور جنت ہمیں مل جائے گی۔ یعنی بڑی بڑی عبادت کو بھی، اور دیکھیں یہاں کیا حکم ہے کہ تم نے صرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور یہاں اور بھی چیز کہ یہ حدیث میں آیا، قرآن پاک میں بھی یہی چیز آئی، تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب ایک نے کام کیا، باقی جو تھے وہ چل رہے، انہوں نے سوال بھی نہیں کیا، انہوں نے سوال بھی ہم 25 سوال ویسے ہی داغ دیتے ہیں ایسے ہی کہ یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے۔ بھائی شریعت ہے، شریعت کو پہلے سمجھو تو صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو منو ان مانا جائے۔ جس طرح صحابہ کرام کو دیکھ لیں، یہ سارے مسائل جتنے ہم بسا اوقات دینی اور شرعی امور کے اندر کیڑے نکالنے شروع ہو جاتی ہیں ہماری قوم کے لوگ، یہی معاملات، یہ مسئلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے تھے، انہوں نے سمجھے ہیں کیا ایسی چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے نہا عن الاغلوطات، فضولیات، لا یعنی چیزیں، ان چیزوں سے منع کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انما اہلک من کان قبلکم السؤال علی انبیاء، تم میں سے جو پہلے لوگ ہیں ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ انبیاء کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بے جا فضول تکے سوال کیے، بے تکے سوال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے غیظ و غضب، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وجہ سے سورہ بقرہ میں ڈانٹا بھی ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اب تم کوئی سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تبدل لکم، وہ حکم تمہارے لیے کیا کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا، یہ حرام ہے تو حرام کر دیا۔ جس طرح فرمایا کہ ان کے پاس کھانوں کو ہم نے حلال تھے، ان کے کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اس لیے جو شرعی احکامات ہیں سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی ایمان رکھنا اس کے اوپر کیا ہے، ضروری ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں ہلکی سے بھی کوئی خلش یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں لانی چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، جب جا رہے تھے تو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اس نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، فرشتے نے اٹھایا، پھینکا پیچھے کی طرف، اب تم آگے نہیں جا سکتی ہو، اب تم پیچھے ہی رہو گے، پھر اللہ کی حکمت بھی ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بارش برسائی، وہ پتھروں کی بارش تھی، اور اس کے ساتھ وہ پتھروں کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، سجیل منضود تھے، طے بتہ لگ رہے تھے، اور ان کے اوپر اس طرح سے یعنی نکیلے پتھر تھے کہ وہ ان کو برباد، اور جس طرح ایک چیز کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، فرمایا فَسَاءَ مَثَلُ الْمُنذَرِينَ، ان کو ڈرایا گیا تھا، ان کو ڈرایا گیا تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ڈرانا ڈرانا ڈرانا، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم نہیں ڈرتے کسی چیز سے، حتیٰ کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، قرآن پاک سے، اور قرآن پاک تو ہے ڈرانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف، یہ تو عبادت ہے۔ اگر قرآن سن کے ڈر پیدا ہو جائے تو اور کی چاہیے، اللہ کی بات اور اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کے دل میں خوف آ جائے کہ وہ کتنا عظیم ہے اور میں اس کا بندہ ہو کے اس کی کتنی مخالفت، اگر یہ چیز نصیب ہو جائے تو یہ تو بہت تقوی والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو یہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھائی ڈرون والی گلاں نہ کریا کرو، سانو خوشخبریاں سناؤ یا ایجیاں گلاں کرو جس میں ہم شارٹ کٹ طریقے سے جنت میں چلے جائیں، تو فرمایا ان کو ڈرایا گیا تھا، ان کو ڈرایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن نہیں ڈرے نا، تو پھر ہم نے کیا کیا، بارش برسائی۔ اور آگے فرمایا لوط علیہ السلام، کل آپ کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں سلامتی اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ وہ چن لیا کیا تھے، وہ چند ایک لوگ جو چن کے اللہ نے لوط علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیے تھے نا، یعنی کہ چنیدہ لوگ کون ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ دنیا کی ہر ایک چیز، وسلام، یہاں نبی علیہ السلام یعنی لوط علیہ السلام جو تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کریں، سلامتی کی دعا کریں۔ اور بھائی جو خیر کی طرف چل پڑتا ہے، خصوصاً دین سیکھنے سکھانے والا ہوتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر شے علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر بتلاتا ہے نا، وہ دنیا کی ہر شے اس کے لیے خیر اور سلامتی کی دعا کر رہی ہے، سلامتی، حتی الحوت، حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہیں اور کیڑیاں ہیں اپنے بلوں کے اندر، جو جہاں ان کے رہنے سہنے کی جگہ ہے وہیں پہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ خیر پھیلائیں گے، لوگوں میں خیر باقی رہے گی، تو یہ ساری چیزیں برقرار رہیں گی۔ اور جب اہل خیر اس دنیا سے چلے جائیں نا، تو پھر تو مچھلیوں کو پانی میں بھی سکون نہیں ہوگا، اور ان بلوں کے اندر کیڑیوں کو بھی سکون نہیں ہوگا، پھر تو قیامت والا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی ہے۔ اللہ خیر، آگے ایک مختصر سا سوال رکھ دیا
کہ جو یہ شریک بناتے ہو نا کہ فلاں بھی رزق دیتا ہے، فلاں بھی شفا دیتا ہے، فلاں کی بھی عبادت ہے، اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے، حالانکہ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے شریک کیسے ہیں، لیکن 1 منٹ کے لیے سمجھانے کے لیے یوں اگر فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں شریکوں میں سے، معبودوں میں سے، رازقوں میں سے، شفا دینے والوں میں سے، ضرورت پوری کرنے والوں سے بہتر کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ تو سارے جواب دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر کتنی احمقانہ بات ہے کہ ایک جو بہتر نہیں ہے، کم تر ہے، چاہے وہ اللہ سے ہی ہے یار، کم تر ہے، اس کو معبود بنایا ہوا ہے، اس کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، اس سے روزی روٹی مانگ رہے ہیں، اور جو سب سے اکبر بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے، سب کو عطا کرنے والا بھی ہے، انبیاء کرام جس کو پکارتے رہے ہیں، جس سے مانگتے رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے کمتر کو مان رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو شرک والا جملہ اپنے زبان سے نکالتا ہے نا، تو ہم اگر آپ بھی نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا سورہ زمر میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی کیا کیا، اپنے زبان سے کوئی شرکیہ جملہ بول دیا تو ہم آپ کے عمل بھی کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ استقامت دے، سنت پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ ہمارا آج 19 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے، اور آپ دوستوں کا قرآن و سنت کی محبت میں یہاں آنا، اللہ ہمیں جو قرآن سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں، جو ان کی فضیلتیں ہیں، اس میں ہمیں شامل فرمائے۔ کوشش کریں یہ پیغام دوستوں تک پہنچائیں۔ سردیوں کا موسم ہے، اس میں جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، اور کچھ نہ بھی ہونا، ہم نے اس کو یہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا ایک ترجمہ کلاس، یعنی اس اعتبار سے کہ گرامر کو سمجھنا کرنا ہے، اب وہ مشکل چیز ہے، اور اس یعنی پبلک پوائنٹ پہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اس کو ایک درس کی صورت دی ہوئی ہے، ایک ترجمہ کی صورت بھی ہے، اور ایک مختصر سی اس کی ایک یعنی ایسے سمجھے چند لفظوں میں تفسیر ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے ایک آسانی کے ساتھ۔ اس سے سب سے بہترین چیز جو اس کا ایسے سمجھیں کہ اگر فائدہ پوچھیں گے ایک لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ قرآن سننے اور سنانے کی برکت سے نا انسان کا دل اجلا اجلا رہتا ہے، اس سے جو گرد و غبار ہوتی ہے نا، غفلت جو ہوتی ہے نا، غافل لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کر لیتا ہے، اور انسان کا دل جو ہے نا وہ جاگتا رہتا ہے، اس میں نور آ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔